اور ہم یہ کہہ رہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے دیکھو سچے عاشق جنہوں نے عشق کیا، محبت کی، ہر سال حج کرتے تھے. اور روایتوں کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ عبداللہ بن عمر جیسا اللہ کے نبی حج کرتے تھے ویسے ہی طریقے پہ حج کرتے تھے. جہاں جہاں آپ بیٹھے تھے، جہاں جہاں پر آپ نے قیام کیا، جہاں پر آپ نے نماز کی پڑھی، سارے عمل اسی طریقے سے کرتے تھے. فوراً وہی طریقے سے پورا حج کرتے تھے. آخری زمانے میں تھوڑا سا نابینا ہو گئے تھے، کم دکھائی دیتا تھا. ان کے غلام تھے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہتے تھے فلاں جگہ پہ رکنا ہے، فلاں جگہ پہ رکنا ہے، فلاں جگہ پہ نماز پڑھنا ہے، فلاں جگہ پہ کھانا ہے. بولے کیوں؟ بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پہ کرے تھے، میں بھی اسی طریقے پہ کروں گا. میرا کھانا نبی کے طریقے پہ، میری شادی نبی کے طریقے پہ، میرا گھر کا رہن سہن میرے نبی کے طریقے پہ، میرا چہرہ میرے نبی کے طریقے پہ، میرے بال میرے نبی کے طریقے پہ، اور میرے پیر کے جوتے میرے نبی کے طریقے پہ، میرا تھوکنا بھی میرے نبی کے طریقے پہ ہو. اللہ کے نبی نے پاؤں اٹھانا بتا کے گئے، مسجد میں کون سا پیر رکھے، چپل پہنتے خود پہلے کون سا پیر رکھے، بیت الخلاء میں پہلے کون سا پیر رکھے، پیر اٹھانا بتا کر گئے. کسی چیز میں خالی چھوڑ کے نہیں گئے. ہم سوچے غیروں کے طریقے پہ ہماری زندگی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے المرء مع من احب، فرمایا جو جس سے محبت کریں گے قیامت کے دن حشر اس کے ساتھ ہوں گا. جو جس سے محبت کریں گا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوں گا. میرے دوستو ہم اپنی زندگی کو بدلے. صحابہ نے کر کے بتایا. واپسی میں حضرت نافع رضی اللہ فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے فلاں جگہ پہ بڑا ٹیلا آئیں گا، ٹیلے کے پاس ہریالی ہوں گی، وہاں پر مجھے روکنا. اب وہ نافع رضی اللہ جاتے جاتے دیکھے ٹیلا بھی ہے ہریالی بھی ہے، بولے یہ آ گیا، نابینا ہے. وہاں پر گئے، جا کر بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ کر آ گئے. کہا کہ یہاں پر تو آپ نے کوئی عمل نہیں کیا اور یہاں پر آپ بیٹھ کر چلے آ گئے، کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ جب اب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی یہاں سے گزر رہے تھے، آپ یہاں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے. میرے نبی جہاں بیٹھے ہیں وہ طریقہ چھوڑ کے جاؤ، میرا دل گوارا نہیں کرا. یہ محبت ہوتی ہے. محبت ایسی ہوتی ہے کہ مرتے دم تک بولے نبی کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہے. کیا جان دیں گے؟ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا طریقہ اللہ کے دین کی سربلندی ہے. یاد رکھیے سب سے بڑا طریقہ. آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہدایت کی راہوں پر چلیں گے. فرمایا کہ قرآن اور میرا طریقہ، قرآن اور میرا طریقہ، یہ دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. آج ہماری صبح سے لے کے شام تک پورا ہمارا مہینہ، پورا ہمارا سال، ذرا غور کرے نبی کے کتنی سنتیں ہیں ہم ذبح کر رہے، چھوڑ رہے. اور ہم یہ بول رہے کہ ہم نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنے والے، ہم نبی کے چاہنے والے. سوچے کون سے طریقے ہم چھوڑ رہے. کہا کہ وہاں پر اللہ کے نبی بیٹھے تھے، وہ طریقہ چھوڑ کر چلے جاؤں مجھے پسند نہیں آیا، اس لیے وہاں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر نکل گیا، چلا گیا. یہ میرے دوستو طریقے کو اختیار کرے. آپ کا ایک طریقے کو نہیں معلوم تو معلوم کرے. میرے نبی کا کھانا کیسا، آپ کی شادی کیسی، آپ کے کپڑے کیسے، آپ کے رہن سہن کیسا. آپ اللہ کے نبی، کیونکہ اللہ فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. فرمایا کہ ان سے کہہ دو اللہ ان سے محبت جب کریں گا جب یہ نبی کی کامل اتباع کریں گے. کامل اتباع، مکمل اتباع کرے، پوری اتباع کرے. جان دینے کی بات کرے تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. کامل اتباع. اللہ کے نبی کی سب سے بڑا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ میرا دین پوری دنیا کے اندر سر بلند ہو جائے. میرا دین ہر مسلمان تک، ہر انسان تک، ہر کچے پکے گھر کے اندر دین میرا داخل ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آج ہم چھوڑ دیے، بولے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. مول صاحب اگر ہم بولے 4 مہینے لکھ لو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے، نبی کے نام کو سر بلند کرنے، تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مول صاحب
کہاں ہے پھر محبت؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے موقع پر زخمی ہو گئے، حضرت زید بن ثابت کو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ دیکھو سعد بن ربیع نہیں دیکھ رہا، کہاں ہے اس کو دیکھو اور میرا سلام عرض کرو۔ جا کے دیکھے تو جسم کے اندر زخموں سے چور، فرمایا کہ 70 زخم تھے جسم پر، 70 زخم، اور جسم کے اندر چور، آخری رمق زبان پر باقی تھی، یعنی آخری سانسیں باقی تھی۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے سلام کہا کہ وعلیکم سلام یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی کو میرا سلام کہنا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، زید بن ثابت بولے اللہ کے نبی نے کہا کہ سعد بن ربیع سے پوچھنا کہ کس حال میں ہو۔ سعد بن ربیع سے جب پوچھا تو کہا اللہ کے نبی سے کہہ دینا جنت کی خوشبو میں سونگھ رہا ہوں، دنیا کے اندر موت سے پہلے فرما رہے کہ جنت کی خوشبو میں سونگھ رہا ہوں اور جنت کا سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا میرے انصار بھائیوں سے کہہ دینا جب تک تمہاری آنکھیں کھلی ہے، یعنی تمہاری زندگی باقی ہے اور اللہ کے نبی کو آنچ بھی آ جائے، اللہ کے نبی کو ذرا بھی تکلیف بھی ہو جائے، فرمایا قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکیں گے، عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ام عمارہ احد کے موقع پر کہہ رہی اپنے بیٹوں کو، بیٹا اگر اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا، حبیب بن زید، عبداللہ بن زید 2 بیٹے تھے، فرمایا اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو میں اپنا دودھ تم پر نہیں بخشوں گی۔ یہ ہے مائیں جو نبی کے لیے جان قربان کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آج ہماری مائیں داڑھی کٹانے کی ترغیب دیتی ہے، پینٹ شرٹ پہننے کی ترغیب دیتی ہے، اور گانا بجانا اپنی شادی میں رکھو، ویڈیو رکھو، اور اسی طریقے سے واحیات جو ہندوؤں کی رسم و رواج ہے وہ طریقہ اختیار کرنے ہماری ماں اور بہنیں کہتی ہے۔ میرے دوستو یہ 12 ربیع الاول میلاد النبی کا جو مہینہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی پیدائش ہے، ہم یہ دل میں نیت کریں کہ ہم نبی کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ گزاریں گے نا بھائی، انشاءاللہ نیتیں کرو۔ اصل چیز یہی ہے، مہینہ آ کر یہ یاد دلاتا ہے صحابہ کی زندگی۔ میں تو یہ بار بار آپ سے گزارش کروں اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھو، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھو، پڑھنا نہیں آتا تو سنو۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوری سیرت مل جاتی ہے۔ محمد مکی حجازی صاحب مکے کے جو خطیب ہے، جو جہاں پر انہوں نے مکے میں بیان کرتے، ان کی پوری جو ہے نا کیسٹیں آپ کو یوٹیوب کے اندر سیرت النبی کے نام سے مل جاتی۔ ایک مرتبہ سیرت آپ سنو، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوں گی، معرفت آئیں گی اللہ کے نبی کی پہچان۔ جب معرفت آئیں گی تو عظمت اور محبت آئیں گی، عظمت اور محبت آئیں گی تو اطاعت کرنا آسان ہوگا، اور جب اطاعت ہوں گی اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گا، اور جب اللہ ہم سے راضی ہوں گا تو اللہ ہم کو جنت دیں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی محبت کرنے کی اور سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطاعت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔